بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل۔ فون آیا، کہاں ہو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ میں باہر ہوں۔ کتنا آدمی بولتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، جو آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ، سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں۔ حتیٰ جب کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، آگے سے بولنا بولے کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ تو کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ۔ اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے، ہم سب ایک جیسے ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے۔ سچ کیسے بولے؟ ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے۔ یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ دیکھو میں تو مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا ہے نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ، کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو، ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ اور بظاہر انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے، آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا۔ 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا۔ اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟ انسان آلودہ نہیں، وہ تو بڑی آسان سی بات ہے مولانا، یہ کیا؟ ایک شخص آیا آغا بہجت کی خدمت میں اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کسی اور کام کا۔ انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ اب انہوں نے بولا استغفار بھی کوئی مطلب ایک وہ بات ہوئی، ہمارے پاس ہوتے ہیں نا مولانا کو پڑھنے کو دیں، اب ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، جو کتابیں اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں وہی دیں گے نا، اب گھر سے تو نہیں لائیں گے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی جنتری ونتری ہوتی نہیں جو ہم اس میں سے نکال کے آپ کو دیں، بھائی تو مفاتیح الجناح سے ہی دیں گے ہم، تو اور کہاں سے دیں گے؟ تو اب وہ انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ اب انہوں نے بولا یہ کوئی نارمل سی بات ہے۔ اور ابھی رات کو خواب سویا شخص، خواب میں دیکھا کہ بڑی بلندی سے نیچے گر رہا ہے۔ اچانک سے بالکل جب زمین کے قریب آنے لگا نا تو اس سے خیال آیا کہ استغفار پڑھے۔ اس نے استغفار پڑھے، رک گیا، آرام سے نیچے آ گیا۔ اس کو پسینے چھوٹے، اس نے بولا کہ یہ تو کوئی چیز ہے استغفار۔ جب دوسرے دن ایک مجلس میں گیا تو آغا بہجت بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سب کچھ۔ آپ سے سوال ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور کہاں کہاں بولتے ہیں جھوٹ؟ ہم اپنی دکانداری میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بتا دیا یہ میری چیز کو نہیں خریدے گا، اگر میں نے بتا دیا کہ اصل میں یہ میڈن کہاں کا ہے تو یہ میری جنس کو نہیں خریدے گا، میری اشیاء کو نہیں خریدے گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ ہم رشتہ داریوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم دوستیوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اگر کسی مومن کی شادی میں اگر اس لیے بھی نہیں گیا کہ اس کی شادی میں رقص تھا یا گانا تھا
اور اس نے کل مجھ سے پوچھ لیا کہ مولانا میری شادی میں کیوں نہیں آئے تھے، اور میں نے اسے جھوٹ بول دیا کہ قبلہ میرے سر میں درد تھا، میں مصروف تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ میں نے کیوں بولا؟ میں نے اس لیے بولا اگر میں یہ کہوں گا میں اس لیے آپ کی شادی میں نہیں آیا کیونکہ آپ کی شادی میں محفل گناہ تھی، آپ کی شادی میں اللہ کو رضا کرنے نہیں بلکہ شیطان کو رضا کرنے کی محفل تھی، میں اس لیے آپ کی شادی میں نہیں آیا، اگر میں نے ایسا جملہ کہا وہ ناراض ہو جائے گا، وہ غصہ ہو جائے گا، کل وہ اپنے تعلقات مجھ سے ختم کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اس کو راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں خدا کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں ہوں۔ اللہ کو راضی کرو، اگر دنیا راضی ناراض ہو جاتی ہے تو ہو جائے۔ جب یہ تیرا عقیدہ ہے نا کہ وہ فعال ما یشاء ہے، پوری کائنات کو چلانے والا وہ ہے، اس کے ارادے سے پتہ نہیں ہلتا، یہ ہمارے عقیدے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر کا مالک وہ ہے، خیر اگر وہ چاہے تو خیر ہوگا، وہ چاہے تو فائدہ ہوگا، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پھر اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن تیرے رب کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ تو انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان کو امید لوگوں سے ہے، پروردگار عالم سے نہیں۔ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن مقام یقین پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگایا کرو۔